حضرات محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے تبسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا کیے ان میں ہر وصف بے مثل اور بے مثال ہے۔ اوصاف کتنے ہیں اور پھر ہر وصف کی عظمت کیا ہے۔ اوصاف کا احاطہ یہ ممکن نہیں، تو اوصاف کی عظمت کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسی لیے فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات وہ اتنے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گننا شروع کرے اور وہ گنتی میں آ جائیں تو یہ بھی عیب ہے کہ ابھی گنتی باقی تھی لیکن اوصاف ختم ہو گئے، تو یہ بھی عیب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ نے اس عیب سے بھی محبوب تمہیں پاک رکھا۔ تمہیں اوصاف اللہ نے اتنے دیے، کمالات اتنے دیے، کوئی گننا شروع کرے گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے محبوب کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتا ہے اس کی آخری حد عجز ہے، یعنی وہ بیان کرتے کرتے تھک جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں لکھی گئیں، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں حضور کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا گیا، لیکن کائنات میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے حضور کے جتنے اوصاف تھے وہ سارے بیان کر دیے، ان سب کا احاطہ کر دیا۔ اس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ سب لکھنے کے بعد بھی وہ یہ کہے گا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ محبوب اوصاف کے ابواب اتنے ہیں کہ ابھی تو ایک باب بھی ہم نہیں لکھ سکے، اللہ نے تمہیں اوصاف ہی اتنے دیے ہیں کہ کوئی بندہ بھی ان اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف تبسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اسرار و رموز اور اس کی بہاریں ہم آج کے جمعے میں چند اس کے حوالے سے باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس طرح دیگر اوصاف بے مثل ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کا تبسم بھی بے مثل ہے۔ تبسم تو جہاں بھی ہو وہ رونقیں بکھیرتا ہے، پھر ان لبوں پہ تبسم آئے جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ تبسم میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس دیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس دیے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبسم اور آپ کی مسکراہٹ میں کئی طرح کی اللہ نے انفرادیت رکھی۔ ایک انفرادیت تو یہ ہے
کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت کلام کرتے تو آپ کے سامنے والے ثنایا، جو سامنے والے جو دانت تھے، ان سے ایسا نور نکلتا کہ سامنے جو در و دیوار ہوتی وہ روشن ہو جاتی، اور کہتے جب بات کرتے کرتے میرے نبی مسکرا پڑتے تو رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک دانتوں سے ایسا نور نکلتا کہ سامنے والی دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ کہتے ہیں وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ الْجُدُرُ، حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا کہ سامنے دیواریں روشن ہو جاتی، اور ایسی روشن ہوتی کہ اندھیری رات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گمی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے مبارک میں رات کے وقت کچھ سلائی کر رہی تھی، تو ادھر چراغ بجھا، سوئی ہاتھ سے گری اور وہ سوئی گم ہو گئی، تلاش کی نہ ملی۔ میرے محبوب جلوہ گر ہوئے، پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہیں محبوب سوئی گری، گم ہو گئی، مل نہیں رہی۔ میرے محبوب مسکرائے، ام المؤمنین کہتی ہیں حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا، پورا حجرہ عائشہ صدیقہ اتنا روشن ہوا کہ کہتی ہیں کہ میں نے اس روشنی میں گمی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لی۔ میرے امام کہتے ہیں سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن کہتے ہیں سوئی کو، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ کہ رات کی تاریکی چھائی ہو، میرا نبی مسکرائے تو مسکرانے سے رب ذوالجلال اس تاریکی کو نور میں بدل دیتا ہے۔ ایک انفرادیت تو یہ، دوسری انفرادیت